بتایا جائے کہ کس نے اس توشہ خانے پر کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا۔ اس قوم کو حق حاصل ہے کہ ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ میں نے توشہ خانہ کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے، یہ قیمت اصل سے کئی گنا کم لگائی گئی۔ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو اپنا ایمان برائے فروخت کے بورڈ کے ساتھ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، اپنے کندھے پہ رومال رکھ کے ان سیاست دانوں کے لیے اپنے اصولوں کی دلالی کرتے ہیں، اپنے اصول بیچتے ہیں۔ بھوکوں مارے لوگ، فاقوں مارے لوگ اجتماعی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ کیا بی بی شہید کے صاحبزادے میں اتنی غیرت ہے کہ وہ ان تحائف کی پوری قیمت ادا کرے؟ یہ روشن چہرے والے اندر سے بہت تاریک اور سیاہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس وتھ ندیم رضا۔ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہ سکے۔ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، کہانی کے ابھی دو چار ورق جو ہے وہ نگاہ سے گزرے ہیں اور کہانی ابھی باقی ہے، پوری کتاب ابھی باقی ہے، ابھی حقائق کی ایک جھلک دیکھی ہے اور بڑی تفصیل باقی ہے۔ ابھی ہم نے اختصار دیکھا ہے، ابھی فہرست پڑھی ہے، ابھی تفصیل باقی ہے، سارے کے سارے ابواب باقی ہیں۔ جی ہاں، توشہ خانہ کی یہ کتاب، توشہ خانہ کی یہ گنگا، جس میں ہمارے وہ سیاستدان، وہ رہنما جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اس قوم کے بہت مخلص ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر محب وطن کوئی ہو نہیں سکتا، ہم نے ان کے چہرے بے نقاب دیکھے ہیں، انہیں ہم نے بے لباس دیکھا ہے توشہ خانہ کے حمام میں، اور یہ قوم سوچ رہی ہے کہ پچھلے 75 سال سے جو ہمدردی کے نام پر اس قوم کے ساتھ ڈھونگ رچاتے رہے، جو اداکاری کرتے رہے اس کے ہمدرد ہونے کی، اس کے محرم ہونے کی، وہ کتنے بڑے مجرم تھے۔ اس ادھورے سچ کو عدالت نے پورا سچ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ یہ جو ادھوری فہرست قوم کو دی گئی ہے، یہ جو طفل تسلی دی گئی ہے، اسے پورا کیا جائے، اور جو اس سے پہلے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے بلکہ اشنان کرتے رہے، جو ڈبکیاں لیتے رہے، جو اس بہتی گنگا میں تیراکی کر کے لطف اٹھاتے رہے، ان سب کے نام جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں، بتایا جائے کہ کس نے اس توشہ خانے پر کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا، قانونی ڈاکہ ڈالا، کس نے کتنی بڑی لوٹ مار کی، تاکہ یہ قوم جان سکے کہ اس کے ساتھ اس باب میں، اس کتاب میں، اس عنوان میں کیا کیا کچھ ہوا ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی لی یا جو تحائف لیے، میں ان کی پوری قیمت ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک چیک بھی جمع کروا دیا ہے توشہ خانہ میں، جو اس گھڑی کی یا جو بھی انہوں نے تحفہ وصول کیا تھا اس کی پوری قیمت کا چیک جمع کروا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بدنامی کا ڈھول پیٹا گیا، جب سرے بازار تماشا ہوا، جب سرے راہ پول کھلے، تو احسن اقبال صاحب کو تبھی کیوں خیال آیا کہ انہیں یہ پیسے جمع کروا دینے چاہیے؟ ہاں، رقم اتنی سی ہے کہ احسن اقبال صاحب جیسے لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سراہنے کے لائق ہے ان کا یہ اقدام، پھر بھی ایک اچھا اشارہ ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھا امر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے احسن اقبال نے توشہ خانے میں اس تحفے کی پوری قیمت جمع کروائی ہے، ایسا غیرت مند، ایسا مرد آدمی اس پوری کی پوری فہرست میں کوئی دوسرا بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ خواجہ آصف صاحب کا وہ قول، وہ مشہور جملہ یہاں پہ صادر ہونا چاہیے، یہاں پہ صادق آتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ کون ہے خواجہ آصف سمیت؟ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا سیاستدان ہے جو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ اس معیار پر پورا اترے؟ خواجہ آصف سمیت کون سا ایسا غیرت مند ہے جو آئے اور کہے کہ میں نے توشہ خانہ کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے، میں اس کی پوری قیمت ادا کرتا ہوں؟ اور اس سے بڑھ کر المیہ دیکھیے اس قوم کے ساتھ، اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ جو قیمتیں لگائی گئیں، جو سرکار کی جانب سے یہ تحائف وصول کرنے سے پہلے ایک ان کی قیمت لگائی گئی، اندازاً ایک قیمت مقرر کی گئی جو مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہے،
اور المیہ یہ ہے کہ یہ قیمت اصل سے کئی گنا کم لگائی گئی، یعنی جو 8 کروڑ کا تحفہ ہے اس کی اصل قیمت 30 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو اپنا ایمان برائے فروخت کے بورڈ کے ساتھ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، ایسے بیوروکریٹس، ایسی سرکاری مشینری کے کل پرزے یہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جو سہولت کار بنتے ہیں، جو اپنے کندھے پہ رومال رکھ کے ان سیاست دانوں کے لیے اپنے اصولوں کی دلالی کرتے ہیں، اپنے اصول بیچتے ہیں۔ سو یہاں بھی جن لوگوں نے ان سیاست دانوں کے لیے اپنے اصول بیچے، اپنے اصولوں کی دلالی کی، اپنے ایمان کی دلالی کی، اپنے ایمان کو ایک طوائف کی طرح بیچ دیا، ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی جنہوں نے 30 کروڑ کی جو اشیاء تھی، جو تحائف تھے، ان کی قیمت چند کروڑ لگائی اور پھر اس کم قیمت کا 5%، 10%، 20% حصہ دے کر اس قوم کے ہمدرد، اس قوم کے رہنما یہ تحائف لے اڑے، یہ لوگ تحائف لے گئے۔ اب کوئی پوچھے آصف زرداری سے، آپ تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کو تو بڑا درد ہے، آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مطلب ہے لوگوں کی جماعت۔ اب کوئی پوچھے آصف زرداری سے کہ جو BMW، جو مہنگے تحائف، جو کروڑوں روپے کے تحائف آپ اونے پونے داموں اٹھا کر لے گئے، جو آپ اپنے گھر لے گئے، آپ میں اتنی غیرت ہے، آپ میں اتنی ہمدردی اس قوم کے ساتھ ہے، آپ میں اس قوم کے ساتھ کوئی رتی برابر بھی تعلق یا خلوص ہے کہ آپ کھرب پتی ہیں، آپ کی جائیدادیں انگنت ہیں پاکستان میں، بیرون ملک بھی۔ آپ میں اتنی غیرت ہے کہ آپ ان تحائف کی آج پوری قیمت ادا کر دیں اور اس قوم پر احسان فرمائیں، ایسی قوم پر جو جہاں پہ بھوکوں مارے لوگ، فاقوں مارے لوگ اجتماعی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ بے نظیر بھٹو خیر رخصت ہوئیں، اب ان کے تحائف بھی آنے والے ہیں۔ ان کا صاحبزادہ جو بی بی شہید، بی بی شہید، بی بی شہید کہتا نہیں تھکتا۔ شہید تو قوم کے وہ ہوتے ہیں جو اس قوم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کیا بی بی شہید کے صاحبزادے میں اتنی غیرت ہے کہ وہ ان تحائف کی پوری قیمت ادا کرے جو اس کے خاندان نے یہاں سے وصولے؟ کیا مریم نواز جو سٹیج پہ کھڑے ہو کر توشہ خان کی رٹ لگائے رہتی ہیں، جن کو فرصت نہیں ہے دوسروں پر الزامات لگانے سے، کیا وہ اپنے خاندان، ان کے بھائیوں نے جو تحائف لیے، ان کے والد گرامی نے، باؤ جی نے جو تحائف لیے، ان کی پوری قیمت ادا کریں گی؟ عمران خان صاحب جو مہاتما ہیں، جن کو ہم ان تمام سیاستدانوں سے بہتر سمجھتے ہیں، کیا عمران خان صاحب ان تحائف کی پوری قیمت ادا کریں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو یقین مانیے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب نمائشی اداکاری ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ کسی کو اس قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے ایسے وقت میں، جب اس قوم کے لوگ اس اشرافیہ کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے زندگی کی لکیر پار کرنے کو ہیں، جب بے روزگاری عذاب بن کر اس قوم پر نازل ہے، ایسے وقت میں جب اس قوم کے دسترخوان پر کھانے کی بجائے اس دسترخوان پر بھوک بچھی ہوئی ہے، جب اس قوم پر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، جب غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب بڑھ رہے ہیں، سفید پوش کم سے کم ہو رہے ہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا دامن دراز کر رہے ہیں، لوگ دوسروں سے مانگنے پر مجبور ہیں، کیا ان حالات میں اس قوم کی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والے، اس غریب عوام، اس قوم کے 75% لوگوں کے غربت پر سیاست کرنے والے لوگ، اس قوم کے 75% طبقے کے مسائل کی سیاست کرنے والے لوگ عملی مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تحائف جو انہوں نے ڈاکوؤں کی طرح توشہ خانے سے لوٹے، کیا ان کی پوری قیمت ادا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو یقین مانیے یہ سارے کے سارے کاغذی شیر ہیں، یہ سارے کے سارے ڈرامے باز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس قوم کا ہمدرد ہو، جو اندر اور باہر سے ایک ہو۔ یہ روشن چہرے والے اندر سے بہت تاریک اور سیاہ ہیں۔ ان کے چہروں کے نور پہ نہ جائیے، ان کی تقریروں پہ نہ جائیے، ان کی لچھے دار باتوں پہ نہ جائیے، ان کا عمل دیکھیے۔
इनका अमल देखिए जिसमें आपको इस कौम से हमदर्दी भी दिखाई देगी और इस कौम से दुश्मनी भी दिखाई देगी। इनकी हकीकत बहुत तलख है। अब देखिए हाई कोर्ट की जानिब से, अदालत आलिया की जानिब से जो हुक्म दिया गया है कि तमाम तहाइफ, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सब ने जिसने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं सबका नाम इस कौम के इल्म में होना चाहिए, इस कौम को मालूम होना चाहिए कि किसने इसके साथ तोशा खाना के मामले में कितना बड़ा हाथ किया है। ये लिस्ट सामने आती है, ये फहरिस्त सामने आती है, तो देखिए इसमें कौन कौन से नाम होते हैं और फिर इस कौम को हक हासिल है कि इनके गिरेबानों पे हाथ डाले, इनका गिरेबान पकड़े और इनसे अपना पैसा पूरा पूरा वसूल करे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, ये कौम बेदार हो इस खजाने पर, इस कौम के माल खाने पर, इस कौम की जेबों पर हाथ साफ करने वाले इन जेब कतरों का पूरा पूरा एहतिसाब करे, इनसे पूरा पूरा हिसाब ले। खुदा करे कि ये कौम अब बेदार हो जाए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।